صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم اب جب بندہ دیکھتا ہے تو اس کے بارے میں قرآن و حدیث نے بڑی وضاحت کی ہے، اور پیارے آقا کریم علیہ السلام کے بہت سارے فرامین ملتے ہیں۔ تو لوگ نا افراد و تفرید کا شکار ہے اس معاملے کے اندر، اور مختلف لوگوں کے اندر چیزیں مشہور ہو گئی ہیں خواب کے متعلق۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر سب سے پہلی چیز تو یہ ذہن کے اندر بٹھانی ہے کہ جب بندہ سوتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت۔ اللہ دو وقت جو ہے وہ روح نکالتے ہیں، موت کے وقت موت والی تو واپس نہیں آتی، لیکن نیند والی کو اللہ واپس بھیج دیتے ہیں، ویرسل الاخری، دوسری کو اللہ چھوڑ دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں۔ اس طرح وہو الذی یتوفاکم باللیل، تو یہ تعبیر کیا گیا ہے نیند کو موت سے، یعنی روح قبض کرنا، روح نکلنا۔ لہذا خواب جب بندہ دیکھتا ہے تو روح نکل جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو خواب بندہ دیکھتا ہے روح کا نکلنا، یہ تو قرآن پاک سے ثابت ہو گیا ہے، اور واپس بھی آ جاتی ہے، نیند والی موت والی واپس نہیں آتی۔ تو یہ جو روح ہے نا ہماری، اب یہ مختلف جگہ پہ جاتی ہے، بعض نے اس کو عالم مثال کہا ہے، جہاں پہ زندوں کی روحیں بھی چلی جاتی ہیں اور مردوں کی روحوں سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال کہ ہم نے تھوڑا سا اس کا خلاصہ سمجھنا کہ خواب ہے کیا چیز۔ اردو کے اندر ہم خواب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، عربی کے اندر رویا یا حلم کہتے ہیں، انگریزی میں ڈریم کہتے ہیں ان کو۔ اب یہ کہ یہ خواب یا حلم یا رویا کیا چیز ہے، تو اس کے بارے میں سب سے پہلی چیز جو ذہن کے اندر بٹھانی ہے وہ یہ کہ خواب تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب ہے رحمانی، ایک خواب ہے شیطانی، اور ایک خواب ہے نفسانی۔ اور یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، پیارے آقا کریم علیہ السلام کے فرامین کا خلاصہ ہے۔ مایا کہ ایک خواب وہ ہوتے ہیں جو خوشخبری ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے وہ ہوتی ہیں۔ دوسرے ہیں جو غمگین کرنے والے یا ڈرانے والے یا ایمان والے کے دل میں غم پیدا کرنے والے، تاکہ شیطان ڈرائے یا غم پیدا کرے، وہ شیطانی ہوتے ہیں۔ اور تیسرے ہیں نفسانی، جو خیالات ہوتے ہیں، کبھی کسی چیز کا زیادہ تذکرہ ہو گیا وہ خواب میں آ گئی، کبھی کوئی چیز ذہن پہ سوار ہے وہ خواب میں آ گئی، کبھی معدہ خراب ہے ہوا چڑھی وہ خواب بن گیا، تو عجیب و غریب قسم کے خواب آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ یہ تین قسمیں احادیث مبارکہ سے خواب کی جو ہے وہ واضح ہیں، ایک رحمانی، دوسرا شیطانی، اور تیسرا نفسانی۔ میں کہ رحمانی خواب تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، قرآن پاک میں نا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، تو ہے کہ اس سے رویا صالحہ مراد ہے، نیک خواب مراد ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لم یبکی، کچھ بھی باقی نہیں بچا نبوت سے مگر مبشرات۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سچے خواب جو ایمان والے کو نظر آئیں گے، خاص کر قرب قیامت۔ اور یہ کہ اسی طرح پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جو رحمانی خواب ہے اس پہ اللہ رب العزت کی حمد کرے اور اللہ کی تعریف کرے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ کسی محبت والے کے سامنے وہ خواب رکھے، اور خواب جس سے تعبیر پوچھی جا رہی ہے اس کو بھی چاہیے کہ اچھی تعبیر خواب کی رکھے۔ ہمارے یہاں بس چلا لیتے ہیں اس طرح کے معاملات، اور برا خواب کوشش کرے کسی کے سامنے بیان نہ کیا جائے۔ اور میں کہ اگر برا خواب آ جاتا ہے تو تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں جب بیدار ہوں، یا اسی طرح یہ ہے کہ اعوذ باللہ من شر ہا پڑھ لیں، اعوذ باللہ من شر ہذہ الرؤیا پڑھ لیں، تاکہ اسی طرح کے الفاظ جو ہے وہ ادا کر لیے جائیں، اور بائیں طرف تھو کر دیا جائے 3 دفعہ، تاکہ جو اثرات دل پہ آ رہے ہیں وہ بھی رفع ہو جائیں شیطانی۔ تو یہ حدیث مبارکہ سے ہے، اگر کسی کو ویسے نیند خراب کرتی ہے تو وہ رات کو سونے سے پہلے دعائیں پڑھ سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر دعائیں بھی ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ رب العزت آسانی فرما دیں گے، نیند بھی بہتر آئے گی، اور برے برے خوابوں سے بھی اللہ رب العزت بچا لیں گے۔ بہرحال یہ کہ یہ 3 قسم کے خواب ہیں، تو اچھا خواب بیان کر دینا چاہیے، اس کی تعبیر بھی لی جا سکتی ہے، اور اچھی تعبیر کرنے والے کو چاہیے کہ کرے، اور برا خواب کسی کے سامنے بیان نہ کرے۔ میں کہ برا خواب جو کوئی تعبیر بتا دے گا، پھر لوگ مختلف تعبیریں پوچھتے ہیں، پھر غم کے اندر ڈوبے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، تو اسے اللہ کے حوالے کر دیں۔ اور تیسرا نفسانی ہے تو اس کی تو کوئی حقیقت نہیں۔ شیطانی خواب کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا جب تعوذ پڑھ لیا جائے، اللہ کی پناہ میں بندہ آ جائے۔ تو ہے کہ یہ 3 قسم کے خواب ہیں۔ پھر یہاں پہ یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ جھوٹا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے، جھوٹا خواب گناہ ہے۔
کہ بہت بڑا گناہ ہے، میں کہ بہت بڑا افتراء یہ ہے کہ کوئی جھوٹا خواب بیان کرے۔ اور بعض روایت میں کچھ جو کے دانے دیے جائیں گے قیامت والے دن، 2 جو کے دانے، کہ ان جو کے دانوں کے درمیان کیا کرے، وہ گرا لگائے، یا گندم کے دانے کی طرح ہوتا ہے ذرا چھوٹا، تو کہ اس کے اندر گرا لگانی ہے، یعنی گانٹھ لگانی ہے، باندھنا ہے ان کو، تو کس طرح وہ گرا لگائے گا؟ تو ایک ہے گویا مشقت کے اندر پڑ جائے گا، جھوٹا خواب بھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح پیارے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ علیہ السلام خواب کے اندر تشریف فرما ہوں تو آپ ہی تشریف فرمائے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری صورت کے اندر شیطان نہیں آ سکتا، کہ لہٰذا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی زیارت بھی خواب کے اندر ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے سعادت مجھے بھی عطا کی ہوئی ہے، اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے، اور میں نے وہ تاریخ بھی نوٹ کی ہوئی ہے، وہ دن بھی نوٹ کیا ہوا ہے کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام بیت اللہ کے اندر تشریف فرما ہو رہے ہیں، لوگوں کے اندر بہت ایک جو ہے نا وہ بات مشہور ہو گئی کہ آپ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، تو بحمدللہ یہ دائیں طرف بیت اللہ ہے، پیارے آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، کہ آپ علیہ السلام نے سیاہ رنگ کا امامہ مبارک پہنا ہوا ہے، پگڑی مبارک پہنی ہوئی ہے، اور پیارے آقا کریم علیہ السلام کو بالکل جس طرح کہتے ہیں مندر تسلی سے دیکھ لینا، بس پھر ایک صدام لوگوں کا ایسے جیسے رش سا ہو گیا اور میں نیچے دب سا گیا۔ بحمدللہ یہ سعادت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہوئی ہے کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کی زیارت بہت بڑی سعادت ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے، آج کل لوگ جھوٹ موٹ پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو ہیں خواب دیکھتے ہیں تو فرائض واجبات جو زندگی کے ہیں حقیقی ان کو پیچھے کر دیتے اور خواب کو آگے بڑھا دیتے، اور بعض لوگ تو خواب کو اہمیت ہی بالکل نہیں دیتے، تو یہ جو ہے افراط و تفریط، اس سے بچ کے جو ہے خواب کے معاملے کے اندر چلنا ہے، تو کہ اللہ رب العزت پیارے آقا کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما دے تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، تو اللہ رب العزت ضرور زیارت نصیب فرماتے ہیں۔ ایک یہ میری زندگی کی بہت بڑی خوش بختی ہے، اور ایک دوسری چیز ہے جس پہ میں بڑا فخر بھی کرتا ہوں بحمدللہ، ریاض الجنہ میں اللہ رب العزت نے جہاں پیارے آقا کریم علیہ السلام نماز پڑھایا کرتے تھے اس سے دوسری تیسری صف کے اندر میں بیٹھا ہوں، رمضان المبارک میں سن 2019 میں جب میں عمرے پہ گیا تھا، تو وہاں 5-6 منٹ نہیں بیٹھنے دیتے، اور بحمدللہ وہاں میں بیٹھا ہوں تو ظہر کے بعد گیا ہوں تو تراویح پڑھ کے نکلا ہوں وہاں سے، تو تقریباً 11-12 گھنٹے اللہ نے مجھے ریاض الجنہ کے اندر بیٹھنے کی، نوافل کی، تلاوت کی، اور ذکر و اذکار کی، درود پاک کی، اللہ نے توفیق عطا فرمائی، افطاری بھی وہاں پہ کی، تراویح کی نماز بھی وہاں پہ ادا کی، تو یہ 2 سعادتیں میری زندگی کی بہت بڑی سعادتیں ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں اللہ رب العزت ان کو قبول فرمائے۔ بہرحال میں خواب کا ذکر کر رہا تھا، تو خواب کے اندر پیارے آقا کریم علیہ السلام کی صورت مبارکہ میں شیطان نہیں آ سکتا۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ خواب موسم کے اعتبار سے بھی کچھ اس کی تعبیر کے اندر فرق ہو سکتا ہے، کہ دیکھیں شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے نظر آیا کہ چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، فرمایا تمہاری چارپائی کے نیچے سانپ ہے، اور وہ بندہ چلا گیا۔ اب یہ ہے کہ اس نے جا کے دیکھا تو واقعتاً کیا تھا، سانپ تھا۔ کہ ایک اور بندہ تھوڑے عرصے بعد آیا، جی میری چارپائی کے نیچے آگ ہے، میں خزانہ ہے، وہ گیا خزانہ تھا، تو جو طالب علم بیٹھے ہوئے تھے ان کا حضرت دونوں مرتبہ خواب ایک تعبیر الگ الگ ہے، فرمایا کہ دیکھو پہلا آدمی آیا تھا موسم گرما میں، اور موسم گرما میں لوگ آگ سے تھوڑا دور جاتے ہیں، تپش زیادہ محسوس ہوتی ہے، کوئی ایک نقصان دہ چیز بن جاتی ہے، اگرچہ اس کے فوائد اپنی جگہ ہے، فرمایا کہ زمین کے اندر نقصان دہ چیز سانپ بھی چھو سکتے ہیں، میں نے کہا سانپ ہے، اور سردیوں کے اندر دوسرا بندہ آیا تھا تو سردی میں حرارت دیتی ہے، لوگ حرارت حاصل کرتے ہیں، آگ کے قریب جاتے ہیں، فائدہ دیتی ہے، فرمایا کہ گویا فائدے والی چیز ہے، اور وہ کیا ہو سکتا ہے، خزانہ ہی ہو سکتا ہے، تو لہٰذا تعبیریں مختلف بھی ہو سکتی ہیں۔ پیارے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خواب آیا ہے کہ ایک کالی بکھرے بالوں والی عورت مدینہ منورہ سے نکل کے قام جحفہ کی طرف جا رہی، فرمایا وبا ہے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ان کی قمیص بڑی لمبی ہے، فرمایا دین ہے۔ اس طرح دودھ آپ علیہ السلام نے اپنا بچا ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، صحیح حدیث مبارکہ ہے، فرمایا علم ہے۔ تو یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے خواب تو وہی ہوا کرتے تھے، بہرحال کہ آپ علیہ السلام نے خود بھی ایسے فرمایا، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں لیکن ہمارے دل نہیں سوتے، تو آپ علیہ السلام کا خواب تو ویسے بھی وہی ہوتا تھا، تو یہ سعادتیں بھی بڑی ہیں خلفائے راشدین کی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ بہرحال یہ خواب کے بارے کے اندر کوشش کریں کہ افراط و تفریط کا شکار نہ ہو،
اور یہ ہے کہ ہر خواب لوگوں کے سامنے بیان بھی نہ کر دیا جائے. سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. بعض روایتوں میں اور بھی ذکر کیا جاتا ہے اور الفاظ بھی آئے ہیں, کہیں میں 49 آیا ہے. بہرحال کہ یہ قرب قیامت ایمان والے کو سچے خواب آیا کریں گے, اور یہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کے فرامین سے ثابت ہے. تو اچھا خواب آئے بیان کر دیا جائے, برا خواب آئے جو میں نے دعائیں بتا دی ہیں ان کا جو ہے وہ ان کو ذکر و اذکار کیا جائے رات کو سوتے ہوئے اٹھ کے. اور اسی طرح یہ ہے کہ برا خواب عام بیان نہ کیا جائے, اور تعبیر کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ ایسی بس تعبیر لوگوں کے سامنے نہ رکھ دے. تو ان چیزوں کو خوب ذہن کے اندر بٹھانا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصدق الرؤیا بالاسحار, سحری کے وقت کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے. تو صبح سحری کے وقت کے خواب جو ہے وہ اگرچہ ضعیف روایت ہے, تو بعض روایتوں میں کہ جو سچا آدمی ہوتا ہے اس کا خواب کیا ہوتا ہے, سچا ہوتا ہے. یعنی کہ جو بندہ خواب زیادہ سچ بولتا ہے زندگی میں, تو اللہ رب العزت اس کو سچے خواب دکھلاتے ہیں. تو بہرحال کہ یہ خواب کے بارے میں تھوڑا خلاصہ ذہن کے اندر رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین.